أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم کعبہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابان مولدہ عن طیب عنصرہ آتی بمبتدأ منہ ومختتم یوم تفرس فی الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنقم وبات ایوان کسرا وهو منصدع کشمل اصحاب کسرا غیر ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر صاح العين من صدم وصاصابت أن غادت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين زمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من درمي والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبضا به بعد تسبيح ببطنهما نبض المسبح من نحشاء الملتقم
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران، کارکنان، شاکان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، سندھ کے امیر حضرت علامہ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب اور ناظم اعلیٰ صاحب صوفی محمد یحییٰ قادری صاحب، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں، کراچی کے امیر حضرت علامہ رضی حسینی، حضرت علامہ محمد رضا صاحب، اور ہمارے سندھ اسمبلی کے ممبر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم فخری صاحب، آپ حضرات بھی باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا. آپ سارے حضرات، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کیا جائے، جبکہ دنیا مہنگائی کی وجہ سے رو رہی ہے، کوئی کسی کام پر رو رہا ہے، کوئی کسی کام پر رو رہا ہے، لیکن ایک آپ ہیں کہ آپ کے چہرے بھی چمک رہے ہیں اور آپ نعرے بھی ایسے لگاتے ہیں کہ پوری دنیا کو پریشانی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرنے لگے. میں نے جو قصیدہ بردہ شریف کی پوری فصل پڑھی ہے، امام بوصیری نے اس کا نام رکھا ہے کہ الفصل الرابع فی مولد النبی. حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی. لوگوں کو پریشانی ہے کہ لبیک والے جب بھی ان کی تقریر سنو تو یہ حضور کی بات کرتے ہیں، نہ تو روٹی کی بات کرتے ہیں، نہ پانی کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا جب رسول اللہ کی غلامی مل گئی پھر ساری کائنات مل گئی. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست. اقبال کہتا ہے جس کے پاس عشق رسول ہوتا ہے، محبت رسول ہوتی ہے نا، خشکی اور تری کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے. اسی نعمت کی وجہ سے صحابہ نے سمندروں میں گھوڑے جا ڈالے، اور اسی نعمت کی وجہ سے صحابہ نے 2 سپر پاوروں کو اپنے پاؤں کے نیچے گرا دیا، اور اسی پاور اور طاقت کی وجہ سے حضرت سعد نے دریائے دجلہ کو فرمایا کہ راہ دے دے بھائی، ہم نے پار جانا ہے، اور دریائے دجلہ نے صحابہ کو پھر راہ بھی دے دیا. اور اسی پاور کی وجہ سے حضرت عقبہ بن نافع نے افریقہ کے جنگلوں میں رات پڑ گئی تو صحابی رسول نے جو جنگل کے درندے تھے ان کو فرمایا، شیر، چیتے، بھیڑیے، سب کو فرمایا ہم محمد عربی کے غلام ہیں، آج رات ہم نے جنگل میں رہنا ہے، یہ جنگل خالی کر دیا جائے. بس ہمارا لبیک کا اور کوئی دستور نہیں، کوئی منشور نہیں. اگر آپ کو کوئی تانا دے نا تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں کائنات میں کہ آپ کو تانا یہ دیا جائے کہ آپ لبیک والے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہاں جی آپ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت حضور کے لیے حاضر رہتے ہیں. اور اگر یہی لفظ ہم کو قبر میں کہا جائے تو پھر کیسا؟ سبحان اللہ. اگر قبر میں فرشتے کہہ دیں کہ آپ لبیک والے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ ہمیں یہ اس نام سے پکارا جائے؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا
قیامت والے دن آواز آئے کہ لبیک والے آ جائیں، جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی ہے نبی علیہ السلام کی مبارک نگاہ کی برکت سے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی غلامی ہے کس میں، حضور کی رضا ہے کس میں. کبھی بھی اقبال کہتا ہے جبر و کار نہیں عشق و مستی ہے کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں بانی، عقل محکم از اساس چون و چند عشقریاں از لباس چون و چند. اقبال کہتا ہے یہ تو عقل دیکھتی ہے نا کل کتنی سیٹیں ملیں گی، اور حکومت کیسے ناراض ہوگی، اور حکومت راضی کیسے ہوگی، لوگ کیسے راضی ہوں گے. اقبال کہتا ہے عقل تو یہ دیکھتی ہے، عشق صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کس بات میں راضی ہے. ہمارا بالکل آپ حضرات کے یہ جو چمکتے ہوئے چہرے ہیں نا، میں دیکھ رہا ہوں نا، میں آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. آپ ہاتھ ایسے اٹھائیں نا پھر پتہ لگے بھئی ہاتھوں تک کتنا نور گیا ہے. موبائل کی لائٹ جلا دیں، تمام بھائی موبائل کی لائٹ جلا کر نعرہ لگائیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. بیٹھ کے نعرہ لگانا ہے، کھڑے نہیں ہونا. ایسے تو محسوس ہوتا ہے کہ جلسہ ختم ہو گیا. آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر میں جو زور لگاتا ہوں اپنا موبائل جلا لیں اور بیٹھ جائیں. اپنے موبائل جلا بھی لیں اور ان کی حفاظت بھی رکھنی ہے آپ نے. ہاں جی، اپنی ہر چیز کی حفاظت رکھنی ہے. حضرت فاروق اعظم کے سامنے کسی نے کہا نا مومن دھوکہ دیتا نہیں ہے، فرمایا بات پوری کر، دھوکہ دیتا نہیں ہے تو دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے. اپنے موبائل سارے حضرات یہ لائٹیں رکھی تو اسی لیے ہے نا بھائی حضور کے نعرے کے اندر استعمال ہو. صبح کو یہ نہ کہے نا وہ فلاں کونا خالی تھا انہوں نے لائٹیں بند کر دی تھی، تو آپ اپنی لائٹیں جلا دیں تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے. کوئی ان کا ہو کر دیکھے تو صحیح نا. ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کوئی ان کا ہو کر دیکھے تو صحیح نا. دو سینے میں تو رب نے دل رکھے نہیں ہے نا، ایک سیاسی ہو ایک مذہبی ہو، ایک حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے ہو ایک اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے ہو. دل تو رب نے رکھا ہے صرف ایک ہی سینے میں، اور وہ بنایا اپنے حبیب کی محبت کے لیے رب نے دل بنایا. ابھی نہیں بند کرنے، ابھی ایسے ہاتھوں کو ایسے بلند کریں، ایسے بلند کریں. ہاں پاکستان کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی لبیک یا رسول اللہ کانفرنس ہو یا تاجدار ختم نبوت، آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ پاکستان کسی کی عزت آبرو کے لیے نہیں بنا، نہ کسی کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے بنا، نہ کسی کو بڑے مکان دینے کے لیے بنا، نہ کسی کو بڑے عہدے دینے کے لیے بنا، نہ یہ کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا کر ڈنڈے چلانے کے لیے بنا، اور نہ یہ اسلام کے خلاف باتیں کرنے کے لیے بنا، نہ ناموس رسالت کی غداری کے لیے بنا، نہ ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کے لیے بنا. پاکستان صرف رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے بنا. ہاں یہ بات بالکل ہم اعلان کر رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں. تمہیں تو بنا بنایا پاکستان بن گیا نا. کالے پانی کس کے پڑے گئے؟ کالے پانی میں علامہ فضل حق خیرآبادی گئے، اور گئے ہی نہیں صرف وہاں مٹی کے اور گندگی کے ٹوکرے بھی سر پر اٹھائے. تو انگریز جب ہنس رہے تھے نا اس وقت بھی علامہ فضل حق خیرآبادی نے مونج کا لباس پہنا ہوا تھا، اور انگریز جب دیکھ کر ہنسے تو آپ نے فرمایا کمینے ہو فدیت محمد
मुहम्मदन खैरल बराया, फरमाया इस हालत में भी मैं वो हूँ जो हुजूर पर कुर्बान होने के लिए अब भी तैयार हूँ मैं। हमारे बुजुर्गों ने फांसी के फंदे देखकर अलामा सैयद किफायत अली काफी जब फांसी का फंदा देखा तो पहलवानों की तरह चले। रात अंग्रेजों ने स्त्रियां फेर दी थी आपके जिस्म पर। जब उन्होंने देखा कि बाबा जी को तो हुआ ही कुछ नहीं, फरमाया ये क्या कर रहा है? फरमाया इश्क सुल्तान अस्त बुरहाने मुबीन, इश्क रा हर तो आलम जेरे लगी। इकबाल कहता इश्क सुल्तान भी है ते दलील भी खुली है, दोवें जहान थल्ले ते इश्क कुत्ते हैं। आपने बिल्कुल, ये मैं इनसे बात कर रहा हूं जो हमारे लोगों को ऐसी खामखा तंग करते रहते। आप क्यों जलसा करने लगे हैं? इसलिए करने लगे हैं कि मेरे आका खुद चाहते हैं भरी मजलिस में मेरा जिक्र हो। हुजूर खुद चाहते हैं भरी हुई मजलिस हो और मेरा जिक्र हो। काजी अयाज ने शिफा शरीफ में लिखा, एक यहूदी बकरियां चरा रहा था और भेड़िया आया, बकरी उठा ली। यहूदी ने डंडा लेकर बकरी छुड़ा ली, भेड़िया टीले पर जाकर बैठ गया। कहने लगा बड़ा जालिम आदमी है, अल्लाह ने मुझे रिज़्क़ दिया, तूने छीन लिया। यहूदी कहने लगा सुभान अल्लाह यतकल्लमु ज़ैब, लो जी अल्लाह की शान देखो, भेड़िया भी बातें करता है। भेड़िया फिर बोला, लगा छोड़, भेड़िया बातें करता है या नहीं करता, मैं तुझे इससे बड़ी बात ना बताऊं? लगा क्या? लगा जा वो खजूरों वाले शहर और पहाड़ों के दरमियान अल्लाह ने वहां एक नबी भेजा, युखबिरुकुम बिमा मदा व बिमा हुवा काइनुन, जो हो चुका वो उसकी भी खबरें दे रहे हैं, जो होने वाला वो उसकी भी खबरें दे रहे हैं। यार हुजूर का नाम आए जो तो भेड़िया भी बंदा बन जाता है, तुम कैसे भेड़ी हो? जब ये कहते हैं भाई लब्बैक कॉन्फ्रेंस करानी है तो आप भेड़िया भी हुजूर का नाम आ जाए। वो यहूदी कहने लगा मैं जाता तो हूं, मेरी बकरियों का क्या बनेगा? तो भेड़िया कहने लगा बकरियां मैं चराऊंगा तुम्हारी। हुजूर का नाम आ जाए तो भेड़िया भी इंसान बन जाता है। तुम कलमा पढ़ के क्यों लोगों को कहते हो जलसा नहीं करना? क्यों नहीं करना जलसा? पाकिस्तान तो बना ही रसूलुल्लाह की इज्जत आबरू के लिए है। पाकिस्तान में गंदे करतूत होते हैं ना, शुक्र करो ऐसे लोग मौजूद हैं जो अल्लाह रसूल का जिक्र करके अल्लाह के अजाब को रोकते हैं। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, और चमने दहार में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, और बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। और खैमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नबज़ हस्ती तपशामादा इसी नाम से है। दश्त में दामने कौसार में मैदान में है, और बहर में मौज की आगोश में तूफान में है। चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। तुम्हें क्या मसला है भाई? हमें बताओ ना। हम में से कोई आदमी क़यामत तक गुनाहगार, तो मैं ये तो सारे नेक है, मेरे जैसा बंदे गुनाहगार तो हो सकते हैं ना। कोई हम में से मिल्लत का गद्दार हो सकता है और ना मुल्क का गद्दार हो सकता है। इस्लाम तो फिर इस्लाम है। ये क्या बातें करते हो? ये नहीं करना जी। क्यों क्या नहीं करना जी? जलसे तो अब होने हैं और हुजूर का दीन तख्त पर आना है।
اقبال کہتا ہے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، کیسر و کسرا کو، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو۔ اسلام تو آنا ہے۔ اور اقبال آگے کیا بات کرتا ہے، کہتا ہے اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، اسلام سارے کوئی اندروں باہر چلے گئے، کوئی باہروں اندر چلے گئے، کوئی روندے روندے اندر چلے جائے، کوئی پھر روندے روندے باہر چلے جانا ہے۔ آپ میں سے حضرت کی عمر دیکھے اور میری معذوری دیکھے، اور سارے لوگ ہمارے علماء مشائخ سید بڈھے جوان حافظ قاری تسی محمد عربی دے غلام جیل جاندے بھی ہسے تے جیل جو واپس آندے بھی ہسے، بس یہ ہے مسئلہ۔ اب حضرت کی عمر دیکھے، صدیوں بعد، صحابہ تو پھر صحابہ تھے نا، صدیوں بعد ان کے ماننے والے جیل کے اندر اس عمر کے، اور میرے جیسا بندہ جو نیچے 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتا، 6 ماہ نیچے کیسے بیٹھا رہا؟ میں نیچے میں نہیں بیٹھا جاتا، 10 منٹ بھی نہیں بیٹھا جاتا، بعد میں میری چیخیں نکل جاتی ہیں، میری بیماری اس طرح کی ہے، لیکن میں 6 مہینے نیچے کیسے بیٹھا رہا؟ کیسے بیٹھا رہا؟ وہ بات اور ہے جیڑی میں کہنا گل وچ ہو رہے ہو، گل وچ عیب ہے۔ اگر توجہ، اگر کسی کو کوئی بات وہ گل وچ اور بھی کوئی اور نظر آوے تو پھر اس دی اپنی سب فضلاں تو ڈنگے ٹر دے۔ ہماری اس بات میں بھی اگر کسی کو کوئی اور ہی نظر آئے تو پھر اس کے لیے ایک ہی جواب ہے، سب فضلاں تو ڈنگے ٹر دے، سباں نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے، آرا نال پچھاتن چگلاں چگلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے۔ یہ بات اور ہے، باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں، اور اس حالت کے اندر جیل کے اندر بندہ بیٹھے بیٹھے پوری وہ حدیث پڑھ دے۔ میں ان کو پھر جب تنگ ہوتا تھا تو پھر میں کہتا سنو بھائی حضور کا حلیہ مبارک سن۔ یہ جو میرے ساتھ تھے میں نے کہا تھا میں تنگ ہو جاتا نا بیٹھے بیٹھے، ظاہر ہے بیمار پھر نیچے بیٹھنا، پھر جیل کی 8 فٹ کی کوٹھڑی، پھر جیل کی روٹی، پھر جیل کی دیواروں سے پانی کا بہنا، اور دسمبر اور جنوری کے اندر، اور ہیٹر وہ کیا کہتے ہیں انگیٹھی بھی نہ دینا کہ ہم جو ہے وہ اپنا سالن گرم کر لیں۔ پھر میں ان کو کہتا اب سنو رسول اللہ کا حلیہ مبارک سنو۔ اس سے پھر پوری رات پھر گزر جاتی، پھر دن چڑھتا، پھر میں کہا اب دوسری حدیث سنو بھائی۔ پھر دوپہر کے وقت میں کہتا بھائی آپ ذرا قصیدہ برد شریف کی وہ فصل سنو جس میں میرے آقا و مولا کا اپنے جو معاملات ہیں وہ حضور بیان کی امام بوصیری نے۔ پھر میں کہتا حضرت حسان کے شعر سنو، پھر میں کہتا بھائی زمین و زمان یہ سنو بھائی جناب آپ، پھر کہتا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ پر سنو بھائی، پھر میں کہتا مصطفیٰ جان جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ یہی تو گالے 6 مہینے کٹ گئے، ورنہ تو 6 منٹ بھی اوکھے سن۔ یہ ہم باتیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جلسہ نہیں کرنا، ہمارے ذمہ داروں کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ کوئی لگن یہ سائیاں والے نہیں ہیں، اے کوئی لگن اے سائیاں والے تے او بھی اتنے کریم اتنے کریم اتنے کریم کہ جدو میدان خندق کے ماریا نا تیر حضرت معاذ سعد بن معاذ نو ابن عارے کا عین رے چھوٹا کاف، انہیں جدو تیر ماریا نا حضرت سعد بن معاذ نو تو انہیں کہا خذ ہاوانا ابن العارے کا، انہیں کہا جھلا ہے میرا تیر، میں عارے کا دا پتر ہاں۔ کہ رسول اللہ نے کی جواب دیتا، فرمایا عرق اللہ وجہ کا فی النار، فرمایا اللہ تیرا منہ آگ کے اندر جلائے، تو نے میرے غلام کو تیر مارا۔ ہم جن کا کام کرتے ہیں نا ان کو کوئی کہے تو پھر جواب رسول اللہ کی طرف سے آتا ہے، ہمیں تو کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ اب اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ ہمیں بتائیں کہ آپ کی جماعت کا وہ بندہ غلط کام کر رہا ہے۔ جب یہ شیخ الحدیث بزرگ، یہ علماء، یہ سید، یہ حافظ، یہ قاری، آپ یہ محمد عربی کے غلام، مجھے پتا ہے کہ کراچی سے اور اندرون سندھ سے اور بلوچستان سے اور ادھر جناب کشمیر سے اور ادھر خیبر پختونخوا سے وہ لوگ اپنے موبائل بیچ کر اپنی موٹر سائیکلیں بیچ کر 2 نومبر کو لاہور آئے تو کس وجہ سے آئے؟ یہ کسی اور جماعت میں بتائیں۔ تم تو ایک وہ صحافی بیچارے نے بات کیا کہ تم نے پیسوں کر بندے کرائے کے تم نے اپنے میدان میں لائے ہو، تم نے اس صحافی کو قتل کر دیا اور ہمیں کہتے ہو یہ انتہا پسند ہے، اس پر حملہ کر دیا۔ سنو نا اجے تو تواڈے راز افشائی کوئی نہیں ہوئے، اجے تو محمد عربی دا دین آنا ہے، پتہ ادو لگنا ہے تانوں۔
مخالف کو 5 منٹ کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. ہم نے تو لاشیں اٹھائی ہیں, ہم نے تو شہداء کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا, ہمارے لوگوں کی آنکھیں نکلی, جبڑے ٹوٹے, اور جیل کے اندر جو مظالم ہوئے وہ ہم نے کبھی بیان ہی نہیں کیے تاکہ ہمارے لوگ یہ پریشان نہ ہو جائیں. بس جی بڑی بڑیاں گلاں کر دو تو تھوڑے جے پریشان ہو گئے. حضرت خبیب بن عدی کو جب تختہ دار پر لٹکانے لگے نا تو تختہ دار سے پہلے وہ کہنے لگے آپ کی کوئی آخری آرزو؟ فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو. نماز پڑھنی بھائی, لبیک آڑیا نماز پڑھنی, ہاتھ نہیں کھڑے کرنے. میں نے اس تو نہیں پتا, تسی ہمیں کوڑ بتوڑ مار دے ہو تو پھر نماز پڑھنی مسیطہ بھر دے ہو. اور کہہ رہا کی ہویا؟ فرمایا بس حضور دا دین تختے آن لگا, اور کی ہویا؟ این کر کے بالکل قرآن مجید دی تلاوت کرو, سارے معاملات بالکل سدھے تیر کر دو. سونا بھی پیو ہوئے تے لبیک والا قریب تو گزر کے کہانی اکھ نہ بھی نہ ویکھے. انہاں کہا جدو دے حضور دی عشق دیاں گلاں سنیاں اکھ اتنی رجی اور سونا تے مٹی برابر ہو گئی جناب. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب سے رسول اللہ سے محبت کیا نا تو آنکھ میں حضور کی محبت سے اتنا غنا آ گیا اور اتنی خودداری آ گئی کہ اب سونا اور مٹی میری آنکھ میں برابر ہو گئے. اس طرح کہ آپ نے بالکل کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. جب بھی مانگنا ہو تو ادھر سے بات کرو. وہ اتنے کریم ہے کہ بس صرف ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے. آپ کس طرف بھاگے جا رہے ہیں؟ آپ نہیں, آپ تو بڑے عظیم لوگ ہیں. پتہ نہیں کہاں سے میں دیکھ رہا تھا آپ جس انداز سے آ رہے تھے تو میں نے کہا نہیں حضور کا دین آنے والا ہے, حضور کا دین آنے والا ہے. یہ محمد عربی کے غلام ایسے نہیں آئے دور دراز سے. آپ کو کسی نے زبردستی بھائی آپ کو لایا نہیں. اور 5-5 روپے دیتے, ساڑھے کو 5-5 ہی نا بھائی. جنہاں کو کروڑاں جنہاں ملک لٹیا اسی تو نہیں نا ملک لٹیا. وہ تو 2000 روپے فی دیہڑی دے دیں تامی لوگ اس گلی جو دوسری جو نکل جاندے تے ساڑھے لوگ جناب آسو گیس چل رہے ہوں تے کہندے نو ہٹو جی پیچھے مینو اگے ہوڑ دو بادشاہ. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. اب میں بیان کرنے لگا ہوں بھائی ہمارا منشور کیا ہے, بیان کر دے وہاں. آج چکو ہیں ذرا سارے جڑا سننا چاہتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. یا اللہ اپنے محبوب دینا غلامت مزید رحم فرما دے. یا اللہ انہاں دے بازو میں طاقت پا دے. یا اللہ انہاں دے گھٹنے میں طاقت پا دے. یا اللہ جدھر بھی رخ کرن تیرے دین واسطے ہی رخ کرن. یا اللہ انہاں دیاں جوانیاں اپنے دین واسطے قبول فرما لے. یا اللہ انہاں دے بڑھاپے اپنے دین نو سربلند کرن واسطے قبول فرما لے. یا اللہ برما دیاں چیختیاں بچیاں دی اے آواز بن کے جان اور جا کے ہاتھے جو ہوئے جناب غوری میزائل نال اب طالبی ہوئے نال ٹنک بھی ہوئے کیڑا ہے گنڈا جنہیں مسلمان عورت تے حق چکیا ہوئے کیڑا. بس انجے اسی کر دینا انشاءاللہ. اے سمندرانج گھوڑے پا دینے نسی تسی ایتھو نہیں دے آمین کہنی. یا اللہ سانو طاقت دے دے کہ پوری دنیا تے تیرے نبی دے دین دا جھنڈا چک کے ٹریے تو پھر لیوزرہو علی الدین دا اظہار ہوئے جدہ تو وعدہ کیتا ہے میں اپنے نبی دے دین نو پوری دنیا تے غالب کرنا ہے. یا اللہ غالب کرنا والے اے ہی لوگ منتخب فرما دے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تقریر کرتے ہوئے کہ میں نے ابھی اور بہت سارے ٹائم دی ہوئے ہیں. ابھی جمعہ بھی پڑھانا ہے کل پرسوں اور آج جمعہ گزرانا پھر بھائی جمعہ بھی آنا ہے. پھر میں نے اتنا بڑا خطیب ہوں پھر میں جناب جماعت کا لیڈر بھی ہوں تو گلے کو بچا کر رکھنا ہے. واللہ میں ہر تقریر یہی سمجھ کر کرتا ہوں کہ میرا گلا اگر حضور کی عزت آبرو پر بولتے بولتے یہ چلا جاؤں میں دنیا سے تو چاس نہیں آ جانی. ذرا رک جاؤ ہونے آ جانا. قبر میں جب سرکار آئیں گے نا تو پھر
فرشتے پوچھن کے دسو جی مولوی صاحب کی ہویا؟ فرمایا ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا، جے وہ آ گیا تے میں دس دیاں گا۔ اتنی بات فرشتے نو کہنا ہے رک جاؤ، ساری زندگی اسی لبیک کردے رہنا، آج مالکہ نو آن دے او کی فرما دینا جی، بس اتنی بات کر کے جانی۔ قبر اتنی گل ہی ہونی بالکل، تے انہاں نو یہ کہنا ہے جدی خاطر مرا سا انہاں نو آن تے دیو نا۔ تے میں یار ہر تقریر انج کر کے کرنا، تسی زور تے انج لاؤ نا تے پتہ لگ جائے گا، او ٹرمپ تک کو کہن گیا ایک ہی بن گیا، مودی بھی کہے گا ایک ہی بن گیا، سارا کفر بھی پریشان ہوئے گا، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین۔ صحابہ جدو اتنے مقدس جنہ دی آوازاں تے ساری دنیا دی آوازاں قربان ہوون، او جدو اتنی اونچی شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، صحابہ جنہ جنگلہ جو گزرے دے سن ایک باری نعرہ لاندے سن تے جنگل بھی کہندے سن ہوئے ساری زندگی آج ہی تے جنے ویکھے ایس کر کے نعرہ لانا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، میں نے حق چھوڑا تھا، حفیظ جلندری جنہوں نے پاکستان کا ترانہ لکھا، میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، آہ اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رزق کی خاطر بندہ رسول اللہ کی ناموس کے ساتھ غداری کر جائے، اور رزق کی خاطر بندہ ختم نبوت کا غدار بن جائے، اور روٹی کی خاطر بندہ رسول اللہ کے دین کے ساتھ غداری کر جائے، نہ رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ مالک وہ ہے، وہ سورج بعد میں اتارتا ہے، رزق مخلوق کو پہلے دیتا ہے، بالکل رزق وہ دیتا ہے، رزق کی خاطر کبھی بھی بات نہیں۔ ہمارے لبیک والوں کی تو مثال ہی کوئی نہیں نا، اسی لیے تو دنیا پریشان ہے، یہاں بھی پریشان ہے، ہندو بھی پریشان ہے، سکھ بھی پریشان ہے، اور ٹرمپ بھی پریشان، ٹرمپ دے یار بھی پریشان، کہتے صدیاں بعد یہ پھر اسی دین کا نام لیتے ہیں جس دین کے لیے صحابہ نے سمندروں میں گھوڑے ڈال دیے، یہ اس دین کا نام لیتے ہیں۔ آپ نے صرف دین کی بات، کوئی بھی بندہ بات کرے، آپ دیکھیں نا حضرت نے جیل کاٹی، میں نے بھی کاٹی، یہ ہمارے بچے بھی، یہ میرے ساتھ رہے، یہ پیچھے ایک چوچا سا ہے وہ میرے ساتھ رہا جیل میں، یہ بالکل کوئی ایسے پہلوان، لیکن یہ چوچا تسی ویکھیا ہے مینوں کلے چک لیندا سی، اے ویسے ویکھن تو بندہ ترس آندا بھئی یہ تو آج صبح نہیں تو شام میں مر جانا ہے، یہ دی صحت ہو جائیے، لیکن یہ وہ جیل کے جہاں اندر ہوتے تھے نا، وہاں سے اٹھا کر مجھے دھوپ پر باہر اپنے ہاتھوں پر اور پورا یہاں اٹھا لیتا تھا، میں کہتا ہوں ویکھنے کہ تو مرے آئے باور کتھوں آئی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دل سے عشقیو توانا می شود، خاک ہمدوش سریا می شود۔ اقبال کہتا ہے انسان دلیر ہی اس وقت ہوتا ہے، اس میں پاور ہی اس وقت آتی ہے جب اس کے دل میں حضور کا عشق اور محبت موجود ہے، ورنہ ڈاکٹر بھی کہن گے بندہ مر جائے گا سویرے تو شام تک۔ اے جو چوچا جا ہے جڑا اٹھاندا ہے، میں نے کلے اٹھا کے میں کہتا سی او تیری کمر دی ہڈی ٹوٹ جانی چلیا، تے میں نے این چا کے نہ پھر ایتھے چک کے باہر لے جاندا سی، او میں آکھو تیرے جو پاور کدھروں آ گئی، کہندا آپو تک کہندے ہو جڑی صحابہ کول پاور رہی او انہاں دی کوئی اوتھے جسمانی تا نہیں نہ، او تے محمد عربی دی غلامی دی پاور سی انہاں۔ اے بندہ بشک کسی ڈاکٹر نو چیک کراؤ تو وہ کہے گا ممکن ہی نہیں، مولی خادم نو چک کے بندہ تو جناب اتنا دور بندہ نو چک کے لے جائے، پھر دوروں چک کے پھر جیل دے اندر آ کے سٹ دے، تے میں نو گوٹا بن کے رکھدا سی، یہ نہیں کہ گوٹا انج سٹ دیندا سی، ایک گوٹا بن کے پھر بڑے آرام نال کہندا لو جی ہن تشریف رکھو جناب، کمال والی بات۔ تے ہوے بچہ بندہ اج داڑھی آ رہی ہوے تے پھر بھی جیل وچ بندہ دلیر رہے، ایک دن بھی پریشان نہیں ہویا، بلکہ میں نو کہندا سی کہنا چلو چھڈو جی استاد جی 4 دن دی گل ہے، پھر اسی باہر چلے ہی جانے، کوئی سدا ایتھے رہنا ہے، دنیا نو دس کے جانا ہے، نہ صدیاں
انسان کو دلیر کیا رکھ سکتی ہے؟ صرف حضور کی محبت رکھ سکتی ہے. 70 زخم لگے ہوئے، 70 زخم میدان حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو تے صدیق اکبر انہاں دے منہ تے پانی چھڑکن، سر پھٹے ہوئے، بازو شل ہویا ہوئے تے پھر صدیق اکبر نے جدوں انہاں دے پانی چھڑکن تے ہوش آوے تے نہ کون صدیق بازو دا کی بنے گا، اے پٹی کرو خون بہ جانا ہے. ایک ہی سوال کیا، ما فعل رسول اللہ، اور دسو جی حضور دا کی حال ہے؟ فرمایا حضور تو ٹھیک ہے. حضرت طلحہ فرمان لگے کل مصیبت بعدہ جلل، فرمایا جب حضور ٹھیک ہے تو ان زخموں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ صدیوں کے بعد لبیک اسی بات کو دورا صحابہ سن اے بات کوئی نہ کرے نہ اسی صحابہ جتھے انہاں دے جانور چلے نا سکھاں نو تکلیف ہی ہے ہوئی. میں اونے کیا نا عمران نے انہیں ننکانے نو مدینہ پاک نہ تشبیہ دیتی تے میں کہا تو کی گلاں کرنا؟ صحابہ دے اٹھ جتھے چلے نا انہیں پیشاب کیتا اور مٹی جڑی اس دی مثل کوئی نہیں، تو حضور دے مدینے دی مثل دی گلاں کرنا. سبحان اللہ. ایدے نال سکھاں نو بڑی تکلیف ہوئی. میں کہتا میں گل کیتی تاکہ تانوں تکلیف ہوئے. بھائی گل ایویں کہ وہ کانا انہاں دا کانا ہی ہے، اور رنجیت سنگھ کانا نہیں، وہ مورخ نے لکھا وہ کانا سی. کہیں جی ہمارے مہاراجہ کو کانا کہتا ہے، وہ مہاراجہ تھا، مہاراجہ ہے، مہاراجہ رہے گا. میں انہیں پھر جواب دیتا، میں کہا وہ کانا تھا، کانا ہے. یہ کیا بات ہے؟ توجہ گال بندہ کرے اگلی تو دھوں تے نکلے، گال دھوں تے نکلے نا جناب. عمرہ قضاء دے موقع تے حضرت عبداللہ بن رواح حضور دی اونٹنی دی نکیل پکڑی، حضور اونٹنی اتے سوار حرم کعبہ داخل ہو رہے، گال اگلی دی دھوں تے نکلے. آپ نے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الہام عن مکیلی ویزیل الخلیل عن خلیلی. گل ہے جو دی اور ہٹ جاؤ اے کافر دے پترو حضور آ رہے. آج دا مسلمان کہندا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج دا مسلمان پتہ کی کہندا ہے؟ کہندا ہے حضرت عبداللہ بن رواح نو کہنا چاہیے سی تھوڑا تھوڑا راہ دے دے. اسی بڑے فقیر لوگ ہوندے ہیں، بڑے شریف لوگ ہوندے ہیں، تھوڑا تھوڑا راہ دے. چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو حضور آ رہے ہیں. فرمایا نا نا ہٹ جاؤ اے حضور آ رہے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں ہٹ جاؤ اے محمد عربی دا دین آ رہا ہے. ایج نہیں ایج ہی گل ہونی. بوز دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں. شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے. شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے. ہر گل چ آج ہی بڑی سخت میں کوئی سخت گل کی تھی اپنی ایمان نہ دسو. یہ تو میں حدیثاں پڑھ رہا ہوں نا. حضرت عبداللہ بن رواح فرمایا راہ دے دے ہوئے حضور آ رہے ہٹ جاؤ. آج جنہیں حضور دا راہ روکیا نیچے تو گردن کٹ دیں، مڈو گردن کٹ دیں گے، نیچے تو گردن کٹ. یار نو یار دی خبر نہیں رہے ہٹ جاؤ حضور آ رہے. اسی لیے توجہ بات یہ ہے کہ اگر بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا نا تو پھر دین کی ترجمانی نہ کرو. دین کی ترجمانی وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس عمر کے اندر بھی جیل میں جائیں تو مطمئن رہے. زندہ باد زندہ باد. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. دین کی ترجمانی کرنی ہے نا تو پھر وہ آداب سیکھو. 70 بندے نو زخم لگے ہو تے بندہ پھر کہے دسو جی حضور دا کی حال ہے. اور جب حضور ٹیلے پر چڑھنے لگے تو بازو لٹک رہا ہوا ایسے، بازو شل ہو گیا، ختم ہو گیا. جب حضور ٹیلے پر چڑھنے لگے ہوں تو حضرت طلحہ پھر بیٹھ جائیں، حضور یہاں پاؤں رکھو، یہاں پاؤں رکھو. 70 زخم لگے ہوئے، سر پھٹے ہوئے، بازو شل ہوئے، پھر بھی حضور کا وہ پاؤں مبارک یہاں رکھے. اور میرے آقا جب اوپر چڑھ جائے نا میدان احد پہ پہاڑ پر تو فرمایا او جب طلحہ تو فرمایا اس حالت میں طلحہ نے اپنے نبی کی عزت آبرو کر کے خدمت کر کے جنت کو اپنی طرف کھینچ کر ایسے کر لیا. ہم ایسی باتیں کرتے کہتے ہیں جی آپ بڑی سخت باتیں کر رام نہ بیٹھو نہیں کیا کرتے. توجہ دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا زورا بھائی آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین
سوچا جدو یہ لفظ تسی نعرہ لاندے ہو پھر بندہ تصور کرے اس دین دی خاطر حضور نو لوگ ایتھے پتھر مار دیتا. میں راتی پھر حضور کو معافیاں منگنا ہے حدیث بیان کرن تو بعد تسی خالی آواز کٹن لگے ہو جھلے ہو سوچتے ہو کہ پتہ نہیں میں لفظ صحیح کہہ رہا ہوں. میرے آقا کتنے خوش ہون گے اس دین دی خاطر حضور اے منظر زمین آسمان نہیں ویکھیا کہ حضرت زید بن حارثہ اٹھو تے سوار ہون بدر دی طرف جاندیاں تے حضور پیدل چل رہے ہوں. اسی تے اپنے ہمیشہ اپنی شخصیتہ بنا دیا نا بھائی میری عزت کیویں ہونی. ایک کدی سوچی ہے گل کہ امام الانبیاء پیٹ ہوتے 2 پتھر مبارک پتے ہون. ایک کدی سوچا اس دین دی خاطر تے حضور تے گھر مہینہ اگ نہ جلے 20 قسم دے کھانے کھا کے بندہ بہ کے جیڑا بندہ بھی دین دے بارے گل کرے انہوں ایک باری بٹھا کے گل کرو اور تو دین دے بارے گل کرنا تو دین نو دتا کی ہے. تو تا دین نو کھا دے جدو بھی موقع آیا جدو بھی اوکھا ویلا آیا تو اندر وڑ گیا. دین دے بارے تو کیا کیتا ہے چلے ہو تسی معذرت لبیک والا بالکل کسی نہ معذرت خواہاں گل نہ کرے. جیڑے حضرت نے گل کیتیاں انہوں پوچھو تو فیض آباد گیا سی تو 12,000 شل کھا دے تو جیلہ میں گیا دہشت گردی دے پرچے کٹائے تو اپنے پتر دیتے جانا دیتیاں جدو تو کچھ نہیں دیتا تے میرے کولوں کی گل کرنا میرے نال گل ہو کرے جیڑا ساڈے تو ود کے جنے کم کیتا ہوئے. تسی ایویں جو ہر بندے نہیں جی نہیں ہم بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں. کوئی شریف نہیں ہوتے ہم محمد عربی کے غلام ہوتے ہیں. شریف دا یہ معنی نہیں کہ ختم لوگ شریف دا یہ معنی سمجھا کہ ممتاز بھی پھٹے لگ جائے تو کوئی بات نہیں جی. ختم نبوت بھی حملہ جائے تو کوئی بات نہیں جی. مسیطہ تو سب سپیکر اتر جائیں کوئی بات نہیں. نصاب بدل جائے پورا ہی تو کوئی بات نہیں. رنجیت سنگھ کے مجسمے لگ جائے لاہور قلعے میں اور اس کے نیچے لکھ دیا جائے شیر پنجاب تو کوئی بات نہیں. پھر بات ہے کیا وہ مجھے بتا دو. جس کے لیے تو اٹھے گا وہ بات مجھے بتا. جب کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں ہے. زنا کے بل پرویز مشرف پاس کر گیا کوئی بات نہیں جی. پھر بات ہے کیا جس کے لیے تیری جوانی کام آئے گی. صحابہ نے تو حضور کی طرف ایسے ہاتھ نہیں کرنے دیا. حضرت مغیرہ بن شعبہ اپنے چاچے نے کیا فرمایا پیچھے کر ہاتھ. اگر دوبارہ ایسے ہوا تو ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا. پیچھے کر ہاتھ رسول اللہ. کیا باتیں کرتے ہو. جس کا پوچھو نہیں جی نہیں وہ کون سا وقت آئے گا جس کے لیے تو میدان میں نکلے گا. وہ وقت ہمیں بھی بتاؤ. ہم بھی انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں جب مسجدوں کے سپیکر بھی اتر گئے قرآن و حدیث بھی نصاب سے نکال دیا گیا اور دینی مدارس کو بھی یرغمال بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. جہاں بھی جناب کمپیوٹر رکھو تو کوڑ ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے. میں بالکل سچی بات کر رہا ہوں. توجہ جی. دینی مدارس بھی آپ کے گوارا نہیں ہے. جہاں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے وہ بھی گوارا نہیں ہے. ہماری پگڑیاں بھی گوارا نہیں. ہماری داڑیاں بھی گوارا نہیں. ہمارے مسجد کے اندر رہنا بھی تمہیں گوارا نہیں. اذان 4 سپیکروں کے اندر دی جائے وہ بھی گوارا نہیں. پھر بتاؤ یہ تھے پاک نبی دی عزت نہیں. پھر اس پاکستان کا مطلب کیا. پاکستان تو رسول اللہ کی عزت آبرو کے لیے بنا اور جو اندر بیٹھے ہیں باہر نہیں جی. ہم تو دین کا کون سا دین کا کام ہے. انہیں جانو یہ دین ہے. یہ دین ہے. انہیں جانو نہیں بھائی انج نہیں آنا. پنجابی پاویں گھیو شو تو تو زیادہ کھانے دہی بھی بڑا کھانے. پنجابی بڑا گن کے کھانے لیکن انہوں نے پتا ہے جڑا آواز نہ کٹے میں اتنا بڑا سخت ہونا. تسی اے گھیو نہ آواز نہیں نکلتی. یہ گل کسی اور نال آواز نکلتی. اینج گل اوئے انہیں جانا اوئے میں جڑا کہندا نا وہ کسی اور نو کہندا. مطلب تسی سمجھو تانوں کہندا. تسی تو میرے محترم ہو نا سارے. انہیں جانا تھوڑا جہا اور آواز آئے گل بڑی دور تک چلی جانی. انہیں جانا ہن چا صحیح. ہمارے اندر کوئی 2 نمبری ہے بھائی. ہم یہاں حیدرآباد میں اور بات کریں, لاہور میں اور بات کریں, پنڈی میں اور بات کریں, کشمیر میں اور بات کریں, بلوچستان میں اور بات کریں. نا مومن کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے. وہ صبغۃ اللہ ہے. اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. جہاں بھی جائے اس پر اللہ رب العالمین کے دین کا رنگ چڑھا ہوا ہے. اس کے رنگ جدو ایک ہی ہوئے تو پھر بندہ جتھے بھی مرضی جائے رنگ تو ایک ہی ہے نا کائنات کا. وہ حضور دی غلامی ہے بس.
اینج پتہ لگے کہ واہ یہ تے محمد عربی دے شیر آ گئے، یہ تے جناب اسی نہ کسی نو گال کر دے تے میرے بارے تے سازش کی تھی نا انہوں نے کہ جی گالیاں دیتا ہے، میں گالیاں دیتی ہیں کتنی دیر ہو گئی، یہ گالی نہیں ہے۔ بلم بن باور نے قرآن نے کتا نہیں کیا فمثلو کمثل الکلب، جڑا نبی دے بارے گل کر بیٹھے انہوں تا قرآن بھی کتا کہہ رہا ہے۔ فمثلو کمثل الکلب قرآن نے نہیں کیا، فرمایا اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے۔ نبی کے بارے جناب موسیٰ کے بارے میں کوئی بات کر دے تو اس کو قرآن کتا کہتا ہے، اور جو حضور کے بارے میں بات کرے پھر کیا باتیں کرتے ہیں آپ جس کو جنہیں جی آپ کبھی بھی کہا مولانا خادم کے ساتھ بیٹھ کر بات کر دو، کلمہ تینوں پہلا پڑھنا نہیں آتا تو مولانا دے بارے گل کرنا، مولانا اپنی ذات واسطے دس جدوں دا رہا ہویا اپنی قید دے بارے تے اپنی سزا دے بارے تے اپنے خاندان دے بارے کوئی گل کی تھی کوئی سخت پھر گل کر، جدوں بھی وہ گل کرنا ہو حضور دی عزت آبرو تے گل کرنا، اور او ڈاڈی گل کرنا صحابہ دی بھی سنت ہے، تابعین دی بھی سنت ہے، تبع تابعین دی بھی سنت ہے، ائمہ دی بھی سنت ہے، مجددین دی بھی سنت ہے، پوری امت معمول رہا کہ جدوں حضور دی گل آ جائے مومن اپنے آپ تو باہر ہو جاتا ہے۔ تسی بالکل ہے معذرت خانہ لہجہ چھڑ دو، لبیک والا معذرت، لبیک کے اندر رہ کر پھر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نا بابا تو اپنا کام کر، تجھے ان لوگوں کی جناب چمچگیریاں مبارک، ہمیں محمد عربی کی غلامی مبارک۔ ہوں حدیث پاک پڑھ دے میں تو خون تھوڑا جا گرمایا تاکہ اتنی لمبی میں حدیث پڑھنی تے دی کوئی قیمت بھی تو پوے نا، ایدی قیمت بھی کوئی پوے۔ ایک صحابی صرف ایک حدیث واسطے مدینہ پاک تو مصر گئے سن، ایک حدیث سنا اور کوئی کام انہوں نہیں سی، پھر اس سے اونٹنی تھی سوار ہوئے تھے واپس آ گئے، ایک حدیث پاک سنن لگیا، کتنا لمبا سفر اونٹنی تھی کیتا تے میں تو تھوڑے کول چل کے آ گیا۔ اور ذرا کان متوجہ کرو، ادھر ایکو جگہ انہیں جانا اور انہیں جانا اور انہیں جانا، کوئی پوچھے جی کی منشور ہے، فرمایا انہیں جانا، پھر انہیں جانا پھر مانا بھی صحیح، صرف جانا مانا نہیں، پھر آگے مانن تو بعد ختم نبوت کا مسئلہ کہتے تھے مولویوں نے، انہیں جانا پھر انہیں مانا بھی صحیح، پھر ایسے مانا کہ 12,000 شیل بھی گر جائیں تو پھر ایک بندہ بھی مجھے آ کر نہ کہے مولانا بڑی زیادتی ہوئی، بلکہ وہ بیٹے دینے کے بعد عرفان کا باپ کنٹینر پر آ گیا، باپ بیٹے کے نیچے لاش رکھ کے ہم نے جنازہ پڑھا دیا، کہا لے جائیں جی آپ، تو اس کا باپ کنٹینر کے اوپر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا میں نے کہا آپ جائیں نا، کہنے لگا آپ کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں۔ باپ بیٹے ایسے ہو سکتا ہے کہ بیٹے کے جنازہ نیچے پڑھ دیا ہم نے کہا لے جاؤ، وہ کہنے لگا نہیں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں نے بھی شہید ہونا ہے، پتر دے کے بندہ اپنا گریبان بھی کھول دے وے، تو یہ صرف رسول اللہ کی غلامی میں بندہ کر سکتا ہے۔ یہی ان لوگوں کو درد ہے، اور یہ درد ان کو ہمیشہ رہے گا، اور یہ درد رہنا بھی چاہیے، یہ درد رہنا بھی چاہیے۔ جیڑا بندہ گل کرے انہوں کہا چھوڑ یار انہیں جانا اور انہیں جانا اور انہیں جانا اور انہیں جانا انہیں جانا، نہیں بھائی نہیں، پھر وہ پہلے والی آواز کٹو، اور میں حدیث تاں ہی پڑھنی تھی وہ آواز کٹنی تھی، پوری آواز انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ اور تیار ہو عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی اعلی وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منها تعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال والقمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله قال الحسن فقدمت الحسين زمانا ثم حدثته ووجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته ووجدته قد سأل أباه عن مدخله
وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا أبى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء، جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسه، ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون رفادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منه بشرا وخلقا ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويوهي معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا ويملوا لكل حال عنده وداد لا يكسر عن الحق ولا يجاوز الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة. قال فسألت عن مجلسه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه وفاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها بميسور من القول أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا توبن فيه الحرم ولا تنسى فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. یہ ہمارا منشور ہے. کیوں جی کسی اور کو یاد ہے اپنا منشور؟ یہ صرف لبیک والوں کو یاد ہے. یہ ہمارا دستور ہے. یہ رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ہے. گھر کے اندر حضور کا یہ ماحول، باہر یہ ماحول، مہمانوں کے ساتھ، مانگنے والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسی ہوتی، رسول اللہ کے پاس جو باہر سے کوئی معزز آتے حضور پھر ان کی کیسے تکریم فرماتے، رسول اللہ کے گھر جو بھی آتا وہ کھانا کیسے کھاتا، پھر باہر کیسے نکلتا، ہر بندہ رہنما بن کے حضور کی مجلس سے باہر نکلتا تھا. اس واسطے آپ حضرات نے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا. جب یہ گالیاں میں دیتا ہوں جی، آپ نے کبھی اتنی لمبی حدیث سنی کسی سے؟ نہیں جنہیں سنی ہو ہاتھ کھڑا کرے. کسی کو نہیں سنی تو پھر میں کتا پاک رسول اللہ. اب ہمارے بارے میں لوگ باتیں کریں اور آپ سن لیں اور کہا یار وہ حدیث صاحب ذرا میں آپ کو سناتا ہوں. مولانا گالیاں نہیں دیتے، اصل آپ کا جو ہے نا وہ فکر اور سوچ گندی ہے. آپ ذرا ایک مولانا کی حدیث سن لیں پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ مولانا گالیاں دیتے ہیں یا محمد عربی کی عشق کی باتیں کرتے ہیں. مردہ بھی ہوئے تو بندہ زندہ ہو جاتا ہے کر کے مردہ بھی ہوئے تو. پھر آپ ہمارے بارے میں ابھی تک آپ کو لبیک والے دن رات کام کرنا ہے. جب میرے جیسا ایک بیمار آدمی، دیکھو میں رات کے تھے صبح کے تھے جناب، 24 گھنٹے میں جاگتا رہنا، بعض دفعہ 24 گھنٹے جاگتا رہنا، صبح تو لے کے شام تک ناشتہ بھی نہ کرا تامی میں زندہ رہنا. میں مغرب ویلے بعض دفعہ صبح دا ناشتہ کرنا ٹائم نہیں ملتا. میں کہتا یار کم ہو جانا چاہیے تھا. دنیا ہوتے کام کام کام، پھر قبر چ آرام 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 آرام.
تے کام کرو لبیک والے ایسے منڈے ہو تسے سمندراں وچ گھوڑے تسے ہی پانے جیڑا بھی لڑنا نہیں کسی نال نہ کسی نو گل کرنی انہاں کہا یار تو انہاں دی چمچگیری کرنا سانو حضور دی غلامی کرنے دے اتنی بھی آپ بھی جواب نہیں دے سکتے پھر آپ کا حضرت کے پاس آتے ہیں ان کے پاس جو او فلانا بندہ یہ گل کر رہا او کرنے دو بھائی جو کرتا ہے آپ حضور کی بات کریں انہوں نے کہا کوئی یار دی گل سنا ملا اور نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پسا ملا آئے انہیں جانا اوئی دیکھو نا میرا کوئی بدلیا بھائی میں کہا جو پانی پیتا ہے تو سامنے پیتا ہے پانی چاہے تو کٹ بھریا وہ پان منہ وچ اینج کیتا ہے تو پھر شیرو آواز انجھے کٹو روٹی میں بھی کھا کے آیا تو بھی کھا کے آیا جیڑی پکی سی ہوئی کھا کے آیا یہ میں نے نہیں کہا کہ بھائی اس دیسی گھی میں آٹا گنے ہوئے تو پہلے جناب جخنی تے بعد ککڑ تے پھر بعد دودھ پتی تے پھر بعد میں یہ کچھ بھی نہیں جو پکا ہوا کھا کر آ گیا پھر جا کر سو جائیں گے میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں صحابہ نے جسمانی طاقت سے کیسر و کسرا نہیں فتح کیا محمد عربی کی غلامی کی جو پاور تھی نا اس وجہ سے انہوں نے فتح کیا بوڑھے صحابی بوڑھے میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں مولانا غلام غوث بغدادی صاحب نے مجھے بات میں کہنا ہے استاد صاحب اگر آپ یہ بات اردو میں کر دیتے نا سبحان اللہ ہاں جی آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں جنہوں آ رہی ہاتھ کھڑا کریں ختم نبوت اور زندہ باد اینکر کے نعرہ لگا تاجدار ختم نبوت جو لوگ ہمارے ان بندوں کو روکتے ہو نا آپ بھی ہمارے بچے ہیں اچھے بچے ایسی حرکتیں نہیں کرتے جب رسول اللہ کی عزت کی ہم بات کرتے ہیں یا تو میری تقریر تسی لے جاؤ اجے تک تو میری تقریر کسی نے دہشت گردی نہیں ملی یہ دہشت گردی نہیں ہے یہ تو رسول اللہ کی غلامی کی ایسی باتیں ہیں جو بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے اور جوان کے اندر نوجوانی آ جاتی اور دودھ پینے والے بچے بھی وہ جب میری تقریر سنتے ہیں نا تو ایسے ایسے وہ ضرور کرتے ہیں بھائی یہ جو مناظر ہیں نا یہ ہمارے جتنے بھی وہ اپنے آپ کو خفیہ ادارے والے کہتے ہیں نا یہ ذرا مووی بنا کر نا اپنے بڑوں کو دکھایا کریں کہ پاکستان ان لوگوں کی وجہ سے کھڑا ہے ہاں میں اب قسم اٹھا کر یہ بات کر رہا ہوں وہ جب انڈیا والے یا کافر دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے لیکن اے جڑے شیر ہیں تو کچے کھا جان گے سن ایک نعرے نال مودی نو راتی نیند آ جائے تو میری گل انڈیا دے چینل والے کہندے نے مولوی جی جڑیاں تقریراں نا اے تے او کیڑا وائرس ہے چائنا میں یہ کہندے نے ایدیاں تقریراں کرونا وائرس نال بھی خطرناک ہے ویکھ لو اسی تواڈے او کام کر رہے ہیں جڑا تسی تواڈے کول نہیں ہویا اسی او کام تواڈا کر رہے ہیں مفت کر رہے ہیں بغیر تنخواہ تو کر رہے ہیں اور بغیر روٹی کھادے تو کر رہے ہیں بغیر ملک لٹن تو کر رہے ہیں اہل عمران اور تے سارے جناب زرداری ہوتے ہیں ایسے تے لٹ مار کر رہے ہیں نا اسی تے روٹی بھی بڑی مشکل نہ ہو تو کھا دیئے سکھر تو پھر اتنے آگے کھا دی انہاں رستے کیا جی وہ لینا ہے فروٹ لینا ہے میں کہا نہیں لینا چلو اتنے چلیے حیدرآباد میں کہا تو انو طلب ہے کہنے نہیں کہنے میں تیرے واسطے میں کہا میرا بہانہ نہ بڑھاؤ میں نے کوئی بک نہیں لے
اے پوچھ لو میں انہوں فروٹ بھی رستے جو نہیں فضول خرچی ہے نا ضرورت ہی نہیں ایک چیز دی یہ تھوڑی بات ہے تسی میں اپنی گڈی بٹھا کے لے آ رہے ہو میں اگر قسم چ اٹھا کے جدو محمد عربی دا دین آنا ہے خزانے بھی بھرے جانے زمین بھی اپنے خزانے پار کر دینی آسمان بھی جناب کرم فرما دینا ہے پھر حضور دی نگاہ ہو گئی تو پھر تو سا کی سمجھتے حضور دے دین واسطے تسی جدو کھڑے ہو جائے تو پھر حضور نگاہ نہیں آ رہی سرود اقبال دے روندے روندے گیا سرود رفتہ باز آیت کے نا آیت نسیم از حجاز آیت کے نا آیت وہ کہنا سی پتہ نہیں حضور نے دوبارہ نگاہ فرمانی کہ نہیں میں ان اقبال نو جا کے کہنا میں کہ اقبال اور تو تے گل کردہ سی اے لبیک والے نعرے لا لا کے حضور نال وفاداری دا اظہار کر کر کے ہن نگاہ ہو گئی محمد عربی دی ادھر شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام وہ دعا جس کا جو پرواہ قبول ہو دعا جس کا جو بنوا قبول اس نصیب میں اجابت پھیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا ہو سلام اسے
لاڑکانہ میں قائم علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کرم نوازی فرمائی، جو حضرت نے ہمیں بتایا کہ آپ نے میزبانی فرمائی، اور آج سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کرم فرمایا۔ ایصال ثواب کے لیے اول آخر درود پاک، ایک بار الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین، ہم اس نیک مقصد میں جس میں مولا کریم ہمیں پوری کما حقوق کامیابی عطا فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے دین متین کو تخت پر لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور ہمیں مولا کریم اپنے حبیب کے سچ کے جان مال اولاد تیرے محبوب کے ناموس کے لیے قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ میں ان دعائے کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے قبلہ امیر المجاہدین سے ملتمس ہوں کہ وہ ہم سب کے لیے دعا کریں۔ آمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار۔ یا الہی اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ اور وسیلہ اس محفل پاک کے اندر جن لوگوں نے بھی جس طرح حصہ لیا، محنتیں کی، ہمارے بچوں نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے مال خرچ کیا، وقت دیا، یا اللہ سب کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ سب کو برکت عطا فرما۔ جس انتظامیہ نے ان کے ساتھ تعاون کیا، یا اللہ ان کو بھی برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کو تا صبح قیامت قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بول بالا فرما۔ یا اللہ جو مذہبی لبادے میں، سیاسی لبادے میں پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا اللہ اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان ناصوروں کو پاکستان کے جو ہے وہ حالات سے اور پاکستان کی دھرتی سے ان کو دور فرما۔ یا اللہ پاکستان کے اندر امن اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ پورے کفر کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں، یا اللہ اس پورے کفر کو ملیہ میٹ فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں پاکستان کو قیادت کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کو کشمیر کی بڑی کھل کر مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان کو اپنی فوج مقبوضہ کشمیر میں داخل کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی اور محمود غزنوی کی صفوں میں کھڑا ہو کر پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی گستاخان رسول ہیں، یا ان کے یار ہیں یا ہم نوا ہیں، ان کو ذلیل اور خوار فرما۔ یا اللہ ختم نبوت کے غداروں کو مزید تباہ اور برباد فرما۔ حضور کی امت کی مدد فرما۔ نبی علیہ السلام کی امت کے گناہوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کی عظمت رفتہ کو بحال فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کی عظمت رفتہ کو بحال فرما۔ یا اللہ عراق، کشمیر، افغانستان، چیچنیا، فلسطین، لبنان، برما، مصر، شام اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ چائنا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ چائنا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ چائنا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ پاکستان کے کھیت کھلیان، دکانوں، کارخانوں اور فیکٹریوں کے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کو سود جیسی لعنت سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان کو سود جیسی لعنت سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان کو سود جیسی لعنت سے نجات نصیب فرما۔ اور ہم سب کو نبی علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانے کے لیے اپنی اوقات کے مطابق محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کے اندر حضور کا دین ہمیں تخت پر دیکھنا نصیب فرما۔ یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔
ان بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت سہارا دے۔ یا الہی قرب و جوار دور دراز سے جتنے بھی نبی علیہ السلام کے غلام آئے ان کو خیر اور عافیت کے ساتھ اپنے منزل مقصود تک پہنچا۔ یا اللہ جوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کو اپنے خزانہ غیب سے وافر رزق عطا فرما۔ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما۔ حضرت قتادہ کی آنکھ جس لعاب دان سے پہلے سے زیادہ خوبصورت اور روشن ہو گئی، اس لعاب دان کا صدقہ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جن کے والدین فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما، اور جن کی زندہ ہے صحت عافیت کے ساتھ ان کا سایہ اپنے بچوں پر قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہمارے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو شرم و حیا کی دولت سے مالا مال فرما۔ ان کو یہود انود اور نصارہ کی تعذیب سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ سید الشہداء حضرت حمزہ، امام عالی مقام سیدہ فاطمہ الزہرا، حضور غوث اعظم کے صدقے سے ہمارے استاد محترم کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ہمیشہ فتح کا جھنڈا عطا فرما، ان کی توقعات پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ کے لیے قبولیت کی مہر عطا فرما۔ لبیک کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنی لائٹوں کو آن کر لیجئے اور پھر تشریف لے جائیے گا۔ لبیک